قرآن شریف کی جو سورت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں اللہ تعالی نے عجیب و غریب اپنی قدرت کے مناظر پیش کیے. کبھی موسم بدلتا ہے، کبھی انسان بدلتا ہے، کبھی حالات بدلتے ہیں. عجیب و غریب زمانہ روز بدلتا رہتا ہے، روز بدلتا رہتا ہے. سردی ہوتی ہے تو اتنی سردی کہ برداشت نہ ہو، اور گرمی ہوتی ہے تو اتنی گرمی کہ انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. بارش ہوتی ہے تو بارش ہی ہوتی رہتی ہے. کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی طاقت حاصل ہے، عروج حاصل ہے، کبھی زوال ہے. آج کسی پارٹی کی حکومت ہے، کل کسی پارٹی کی حکومت ہے. آج کسی کا نام بول بالا ہے، کل کسی کا نام بول بالا ہے. زمانہ بدلتا رہتا ہے. اللہ کی ذات بس وہ ایسی ذات ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں. دنیا تو تبدیلی. والعصر، زمانہ محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے ضرور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. انسان سمجھتا نہیں. جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، 2 سال کا، 4 سال کا، اس کو پتہ ہی نہیں میرے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. اس کے سامنے آپ ہیٹر رکھ دیجئے، ہیٹر کوئی پکڑ لے گا. اس کے سامنے آپ چھری رکھ دیجئے، چھری کوئی پکڑ لے گا. اس کے سامنے کہیں تالاب ہوگا، اسی میں ہی چلا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں. تو انسان بھی ایسا ہی ہے، نادان، بے وقوف سا. پتہ ہی نہیں اس کو کچھ، ہمیں کس راستے پہ جانا ہے، کس راستے پہ نہیں جانا، کون سے کام ہمارے فائدے کے ہیں، کون سے نقصان کے ہیں. انسان ہے گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور عمر ہے کہ ختم ہو رہی ہے. جو سیکنڈ گزر رہا ہے آپ کی عمر کم ہو رہی ہے. جو پل گزر رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آنے والا. گھاٹا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے. لیکن انسان ہے کہ وہ نادان بنا ہوا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، حرام کو نہیں سمجھتا، جائز ناجائز کو نہیں سمجھتا. اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان کھلے گھاٹے میں ہے. مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے. خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور دوسروں کو حق بات کی تاکید کی، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. تو ایمان اللہ کا شکر ہے ہمیں حاصل ہے. عمل صالح، نیک عمل، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کر رہے ہیں. آپ جو یہاں پر آئے ہیں مسجد میں، یہ بھی تو نیک عمل ہے نا. جب آپ 5 وقت کی نماز میں آتے ہیں، وہ بھی تو نیک عمل ہے. جب آپ سحری افطار کرتے کراتے ہیں، وہ بھی تو نیک عمل ہے. جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ بھی تو نیک عمل ہے. لیکن ہمارے نیک عمل جو ہیں بہت کم ہے، گناہ زیادہ ہے. نیک عمل کم ہیں ہمارے. آپ انگلیوں پہ گن لیجئے کیا ہیں آپ کے نیک عمل. نماز، روزہ، قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، بس. اور کیا. نیک عمل زیادہ ہونے چاہیے. صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کے شام تک، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کے رات کو جس وقت آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں، اس وقت تک جتنی زندگی ہے پورے دن کا آپ کو حساب لگانا چاہیے کہ میرے آج نیک عمل کتنے ہیں اور گناہ کتنے ہیں.
اور ایک دوسرے کو حق بات بتانا۔ اگر آپ کسی کو گناہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس سے کہیے بھائی گناہ نہ کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، ایک دوسرے کی ہمدردی کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ وہ کرے یا نہ کرے آپ تو بتائیے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں، پیار سے، ڈانٹ کے نہیں، تانا دے کے نہیں، طنز کر کے نہیں، بہت ہی پیار سے، بڑی نرمی سے، بہت آہستہ سے آپ بتائیے یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تاکید کرو۔ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ بمبئی چلے جاؤ، کلکتے چلے جاؤ، بنارس چلے جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا میں، کیونکہ بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی تو آپ ہی کی ہے، دکان چلانا وہ بھی تو ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ اگر آپ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے تو بیوی بچوں کا کون دھیان رکھے گا؟ کاروبار کو کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی گنجائش سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالا۔ بمبئی والے بمبئی والوں کو دیکھیں، دلی والے دلی والوں کو دیکھیں، لال کنویں والے لال کنویں والوں کو دیکھیں۔ ہر علاقہ، ہر محلے میں اگر ہم لوگ ذمہ داری سے کام کریں تو ہر محلے میں کام ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں، باہر چلے جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہم نے بہت نقصان دیکھے ہیں۔ آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، پہلے نہیں تھا اتنا خراب، آج کل بہت خراب زمانہ ہے۔ بچے جب باہر گلی میں نکلتے ہیں ان کو لوگ بہکا لیتے ہیں، غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ ماں سے بچے نہیں سنبھلتے، باپ سے سنبھلتے۔ بہت سارے ہمارے سامنے ایسے، کوئی صاحب چلے گئے، دلی سے باہر چلے گئے ہوں گے کسی کام سے، دین کے کام سے یا دنیا کے کام سے۔ اب جو 1 مہینے میں آتے ہیں تو بیوی بھی کہنا نہیں مان رہی، کیا ہوا کہ جی دودھ والے نے بہکا لیا، وہ جو دودھ گھر میں دینے آتا تھا اس نے بہکا لیا۔ ایسی آ رہی ہے ہمارے سامنے، آپ کہیں گے تو میں نام پتہ بھی بتا دوں گا۔ میں بناوٹی بات نہیں کر رہا آپ سے، اور میں کسی کو ذاتی طور سے نہیں کہہ رہا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تحفہ والد کی طرف سے اولاد کو یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کر دے، بس۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم بینک بیلنس رکھ دیں، 1 لاکھ روپیہ اس کے نام پہ، 2 لاکھ روپے اس کے نام پہ، اتنا سونا خرید کے دے دو، اتنا گولڈ خرید دو، اتنے فکس ڈپازٹ کرا دو، اتنے پراپرٹی لے کے دے دو۔ یہ سب بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اگر توفیق دے اللہ، آپ کرتے کریے، یہ سب بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کا تحفہ اولاد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تعلیم و تربیت مکمل کر دے، بس نیک بنا دے، اور کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دے، دین کی تعلیم دے دے، دنیا کی تعلیم دے دے، بس۔ تو ہمیں اور آپ کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کرنے سے وقت بدل دیتا ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وقت بدل دیتا ہے وہ، لیکن ہمیں اور آپ کو ذمہ داری کرنے کی ضرورت ہے۔